के लोगों के दुख आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो हालिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में रियासत जम्मू कश्मीर के स्पेशली बॉर्डर्स के एरिए के लोग जो मुतासर हुए हैं, उनके दुख तकलीफ, उनके घरों में लाशें पड़ी हुई हैं, उनके मकान जल गए हैं, उन्होंने जितनी अजीतें बर्दाश्त की हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हम खास तौर पे जो 830 किलोमीटर की जो जंग बंदी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके दोनों तरफ बसने वाले जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, ये कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ आबाद है। ये बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और इनका माली, जानी, इक्तसादी, माशी हर लिहाज से ये लोग जो है ये सफर करते हैं। जो मुतराजा इलाका है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। हिंदुस्तान जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो कब्जा है वो इलीगल है, और पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुस्तान का इलीगल कब्जा है। अब जो इसके बुनियादी स्टेक होल्डर है रियासत जम्मू और कश्मीर के हैं, ये आप इसको अनफॉर्चुनेट कह लें, बदकिस्मती कह लें। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर जो 84,400 का ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तानी हैं। दूसरा ग्रुप आपको वो नजर आएगा जो ये कहता है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। कहता है कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी हैं। वो कैबिनेट है जो मुजफ्फराबाद में इस वक्त मौजूद है, 32 वुजरा के ऊपर मुश्तमिल। अब वो अपना जो उनका जो रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंतजामी जो उनके अदारे हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो उनको, और बिल्कुल सेम यही एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो श्रीनगर की। अब वो ये कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है और इसकी हक हकमियत और हकूक मलकियत जो है वो हमारी कश्मीरियों के। तो वो कश्मीरी ही हमारे जो है वो श्रीनगर की जो असेंबली बैठे हैं वो उनको ऑर्डर करते हैं कि इनको मारो, इनको जेलों में डालो, इनका जो प्रोटेस्ट है इनको मुंतशिर करो। कश्मीरी कौम 2 करोड़ 20 लाख कमो पेश जो हम लोग हैं, हमको खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर हम कश्मीरी कौम अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होने में अगर कामयाब हो जाएंगे ना, तो ये दोनों तरफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुजफ्फराबाद की और श्रीनगर की, ये ना तो ये सुलतकारी में कामयाब हो सके कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है, फिर इनके लिए उसमें भी रुकावटें हायल करने के लिए बड़ी मुश्किल इनके लिए खड़ी हो जाएगी। जो कि कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत हो और उनको इख्तियारात भी दिए जाएं। क्योंकि जो मौजूदा इस वक्त की जो हमारी मुजफ्फराबाद की जो हुकूमत है, बाद की हुकूमत ना तो वो किसी से दफा की सलाहियत है और ना ही उनके पास असला खरीदने की, तालीमी निज़ाम अपना नहीं वो बना सकते, माशी निज़ाम अपना नहीं बना सकते, इक्तसादी निज़ाम है जो वो अपना नहीं बना सकते। तो ये यानी कि बेयारो मददगार हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान है और मुजफ्फराबाद है जो इसकी एक हुकूमत बनाए। देखें, इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप जमहूरी तरीके से, अगर कश्मीरी वो हिंदुस्तान के साथ जाते हैं तो जमहूरी तरीके से जाएं, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो तब भी जमहूरी तरीके से जाएं, और अगर वो आजाद और खुद मुख्तार एक मुल्क की हैसियत से रहना चाहते हैं तो फिर भी इसका जमहूरी तरीका यही है कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए वो अपना फैसला सुनाएं। और मैं ये समझता हूं कि ये वो फैसला हिंदुस्तान को भी कबूल करना चाहिए, पाकिस्तान को भी, और आलमी बरादरी ने तो इस बात पे कमिटमेंट की हुई है कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो है पीपल ऑफ कश्मीर को हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं फयाज अहमद हमायूं साहब। फयाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया रंगजेब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में मुझे टाइम दिया, और थैंक यू वेरी मच सर। फयाज साहब, मुझे ये बताएं कि आप का तल्लक आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर के करीब के एरिया का है, और बॉर्डर के लोगों के दुख आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो हालिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में रियासत जम्मू कश्मीर के स्पेशली बॉर्डर्स के एरिए के लोग जो मुतासर हुए हैं, उनके दुख तकलीफ, उनके घरों में लाशें पड़ी हुई हैं, उनके मकान जल गए हैं, उन्होंने जितनी अजीतें बर्दाश्त की हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? रंगजेब साहब देखें, ये मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हम खास तौर पे जो 830 किलोमीटर की जो जंग बंदी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल,
इसके दोनों तरफ बसने वाले जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, ये 70-75 साल से जब भी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई मतलब है कि इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, तो ये खास तौर पर जो आबादी कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ आबाद है, ये बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और इनका माली, जानी, इक्तसादी, माशी हर लिहाज से ये लोग जो है ये सफर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल से इसका हल जो है, ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो थी उसके मुताबिक ये अब तक हो जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि ये इंसिडेंट शुरू हुआ था, तो मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक उनकी स्टेटमेंट आई कि जी ये एक मुतनाज़ा इलाका है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। तो मैं ये समझता हूँ कि आलमी बरादरी को इसको बहुत पहले हल कर देना चाहिए था। और जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनको जो इन्होंने खुद प्रॉमिस किया था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, वो इनको बिल्कुल इनकी उसके लिए राय हमवार करनी चाहिए थी और ऐसी सरगर्मियां जो है इस खित्ते के अंदर पैदा करनी चाहिए थी, ताकि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करते कि उन्होंने मतलब अपने मुस्तकबिल में क्या करना है, आजाद रियासत के तौर पर रहना है, पाकिस्तान में जाना है या हिंदुस्तान। देखें रंगजेब साहब, बात यह है कि मैं बहुत बार इस चीज का मैंने जिक्र भी किया कि हिंदुस्तान जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो कब्जा है वो इलीगल है, और पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुस्तान का इलीगल कब्जा है। अब ये डिस्कशन तो बिटवीन बोथ कंट्री है ना। अब जो इसके बुनियादी स्टेक होल्डर है रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग, जब आप उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देंगे, जब वो फैसला सुना देते हैं, मिसाल के तौर पर वो पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाते हैं, तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हिंदुस्तान का कब्जा जो है वो इलीगल है, या वो हिंदुस्तान के साथ फैसला सुनाते हैं उसके हक में। लेकिन जो भी इसकी सूरत हाल हो, मैं ये समझता हूं कि अगर वो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग रहना चाहते हैं, तो इन दोनों कंट्री को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि उनकी 4 अक्टूबर की जो हुकूमत थी, अबूरी हुकूमत कायम हुई थी, तो इनको बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करके, तो उनकी जो माल और जान और उनके जो ये इक्तसादी माशी नुकसान होता है हर 6 महीने साल के अंदर, आपने देखा होगा कि 1-2 बार जो है वहां पर क्लैश हो जाता है, तो कम से कम ये 2 करोड़ 20 लाख कश्मीरी भी इससे बचे, और ये दोनों मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इनकी भी माशी और माली जो इक्तसादी जो तबाही है इस सिलसिले में, ये हर दफा दौड़े दौड़े चले जाते हैं यूरोप को, अमेरिका के पास, रशिया के पास, वहां से फिर जाकर ये अपने डिफेंस के लिए असला खरीदते हैं। तो ये पैसा भी ये अपनी अवाम के ऊपर अगर इन्वेस्ट करें, तो मैं ये समझता हूं कि तरक्की की राहें खुलेंगी, और ये पूरा खित्ता, कश्मीर समेत पूरा खित्ता जो है ये तरक्की का बायस बनेगा। मायूस साहब, दोनों तरफ से जो लड़ाई का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें पिसे कश्मीरी जाते हैं। गोला पाकिस्तान की तरफ से जाता है तो भी कश्मीरियों को लगता है, और अगर हिंदुस्तान की तरफ से आता है तो कश्मीरियों को लगता है। क्या आज कश्मीरियों को मिल बैठ के ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कोई अपना एक हिकमत अमली अख्तियार करें, जिससे हम अपनी, अगर हम ये चाहते हैं कि रियासत इंडिपेंडेंट हो या हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, ये जो 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 क्यादत है हमारी, दोनों तरफ की क्यादत, उनको क्या आज ये सोचने का मौका मिलना चाहिए या उनको इस बारे में सोचना चाहिए? खैर रंगरेज साहब, ये आपने $1 मिलियन आपने क्वेश्चन किया है। देखें, ये आप इसको अनफॉर्चुनेट कह लें, बदकिस्मती कह लें, हमारे रियासत जम्मू कश्मीर जो 84,471 मुरब्बा मील है, उसकी अगर आप आज उसकी करंट अगर सूरत हाल देखें ना, तो आपको उस पूरे खित्ते के अंदर 3 ग्रुप नजर आएंगे। एक ग्रुप वो है जो कि वो ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तानी हैं। दूसरा ग्रुप आपको वो नजर आएगा जो ये कहता है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। अब तीसरा ग्रुप है जो वो ये कहता है कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी हैं। अब इन तीनों जो तीनों ग्रुप हैं, अब अलमिया ये हो गया है कि जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी हैं, ये दोनों ग्रुप ये भी कश्मीरी हैं। अब जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, वो ग्रुप क्या करता है, वो हमारे ही कश्मीरियों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो कैबिनेट है जो मुजफ्फराबाद में इस वक्त मौजूद है, 32 वुज़रा के ऊपर मुश्तमिल।
اب وہ اپنا جو ان کا جو ریاستی انفراسٹرکچر ہے، جو انتظامی جو ان کے ادارے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مارو، ان کو مار کٹائی کرو، ان کو بگاؤ، ان کا پروٹیسٹ ختم کرو، ان کو منتشر کرو۔ اور بالکل سیم یہی ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ سری نگر کی جو ہماری جو قیادت جو وہاں پر عمر عبداللہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں، ان کی قیادت میں جو ان کے پاس اتھارٹیز ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے اور اس کی حق حکمیت اور حقوق ملکیت جو ہے وہ ہماری کشمیریوں کے، تو وہ کشمیری ہی ہمارے جو ہیں وہ سری نگر کی جو اسمبلی بیٹھے ہیں وہ ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ ان کو مارو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کا جو پروٹیسٹ ہے ان کو منتشر کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں طرف کی جو عوام ہے، کشمیری قوم، 2 کروڑ 20 لاکھ کم و بیش جو ہم لوگ ہیں، ہم کو خود سوچنا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم کشمیری قوم اگر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونے میں اگر کامیاب ہو جائیں گے نا، تو یہ دونوں طرف کی جو ایڈمنسٹریشن ہے مظفر آباد کی اور سری نگر کی، یہ نہ تو یہ سلطکاری میں کامیاب ہو سکیں گے اور نہ ہی یہ پھر ہمارے رستے میں جو کہ ہماری تحریک ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے، پھر ان کے لیے اس میں بھی رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے بڑی مشکل ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر تاریخ میں اگر ہم الجھیں گے 1947 سے، تو یہ یعنی مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آج 2025 میں ہمیں پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مستقبل میں ہم نے کس طرف جانا ہے، یعنی اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح کا مستقبل دینا ہے جو اس ریاست جموں کشمیر، کیا وہ یہ لائن آف کنٹرول کی دونوں طرف ان دونوں کی گولہ باری کی زد میں آ کے جو ہے وہ شہید ہوتے رہیں گے؟ میں اپنا رنگزیب صاحب آپ کو نا میں ایک بڑی حیران کن آپ کو میں فگر بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہماری دونوں میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ایگزیکٹو ہماری برانچ مظفر آباد ہے اور جو سری نگر ہے، دیکھیں یہاں پر ہمارے ہی کشمیری بیٹھے ہیں نا، کوئی اور ہندوستانی یا کوئی باہر کے چین کے لوگ تو نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کو 1989 سے لے کے نا 2025 تک ایک میں فگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 96,804 ہمارے کشمیری شہید ہوئے، اور اس کے بعد 7,375 جو ہے وہ زیر حراست قتل ہوئے، 1 لاکھ سے زائد جو تھے وہ ہماری جو گھر تھے وہ عمارتیں تباہ ہوئی، اور 1,07,000 بچے جو تھے وہ یتیم ہوئے، اور لاپتہ افراد ہیں جو وہ 8,000 ہیں، 11,250 جو خواتین تھی ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی، 6,228 جو ہیں وہ گمنام قبریں جو ہیں وہاں دریافت ہوئی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ انسان تھے نا، یہ کشمیری تھے، ان کا کیا گناہ تھا؟ انہوں نے کیا کسی کے اوپر ایٹم بم مار دیا تھا جا کر کسی کو؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ دو، ہمیں ہمارا حق دو، جو کہ یو این سیکورٹی کونسل نے ان کے ساتھ پرومس کیے۔ اب آپ دیکھیں، جو یو این سیکورٹی کونسل ہے، انہوں نے 1957 تک 1940 یعنی کہ پنڈت جواہر لال نہرو اس کیس کو 1 جنوری 1948 کو یو این سیکورٹی کونسل میں لے کے گیا، اور سٹل اس کے اوپر جو ایکسرسائز ہوتی رہی 1957 تک، اس کے اوپر 15 کے قریب جو تھی وہ ریزولوشن آئیں اور پاس ہوئیں، اور سیلف ڈٹرمینیشن کا فیصلہ ہوا، اور دونوں حصوں سے جو ہے وہ آرمی وڈرا ہوں گی، اور اس کے بعد جو سرگرمیاں وہ وہاں کے کشمیریوں کو دی جائیں گی تاکہ وہ اپنا سیلف ڈٹرمینیشن کا استعمال کر سکیں۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر یہ کیس جو تھا وہ اس قدر یہ سلو، اور یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوسٹ پونڈ ہوا کہ آج دن تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے پھر دوبارہ سیکورٹی کونسل کے اس ٹیبل پہ نہیں آیا کہ جس طرح یہ 1957 تک یہ کیس ہمارا کشمیر کا یو این کے پاس تھا۔ ہمایوں صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آج کشمیری پوری قوم چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ ہمیں کوئی امن چاہیے، ہمیں یہ جنگ نہیں چاہیے۔ آج کشمیر، اوورسیز کشمیری اور ریاست میں رہنے والے بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں یہ پکار رہی ہیں، دونوں ملکوں کی پورے عوام کو، دونوں ملکوں کی حکومتوں کو، دونوں ملکوں کی فوجی قیادت کو یہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پہ گولے نہ برسائے جائیں۔ لیکن ان دونوں ملکوں میں جنگی جنون ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو سبقت لینے کی جو خواہش ہے ان کی، اور معصوم انسانوں کی قتل کی جو خواہش ہے، معصوم انسانوں کا جو درد ہے، ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا، اور بالکل یہ ہر کشمیری کی آواز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف کے لوگ
اب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ یہ مزید اس طرح سے یہ جبر، یہ ظلم، یہ ستم اور اس طرح کا لڑائی جھگڑا اور اس کے نتیجے میں جو کشمیریوں کی مال و جان جو ان کا نقصان ہے، یہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جو سوچ تھی یہ نوجوانوں کے اندر بھی اور پورے کشمیر کے لوگوں کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ میں اس چیز کا جائزہ لیں تو پاکستان نے بے شمار موقعوں کے اوپر ہندوستان کو ٹیبل ٹاک پہ اس کے حل کے لیے دعوت دی، لیکن ہر بار جو ہے ہندوستان کی طرف سے انہوں نے اس کو نہیں مانا، اس کو مسترد کر دیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر پاکستان سے بھی اس 70 سال کی تاریخ میں مسٹیکس ہوئی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ جو ان کی پہلے غلطیاں اس سے پہلے ہوئی ہیں ان کو بھی درست کریں، اور اس کا بہترین حل یہ پاکستان کی طرف سے ایک قدم یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ گلگت اور مظفر آباد کی حکومت کو وہ ری یونائٹ کرے اور ایک حکومت بنا کے وہ اپنی حمایت اور اپنی سپورٹ کے ساتھ اس حکومت کو وہ سامنے لے کے آئیں، اور جو کہ کشمیریوں کی جی نمائندہ جی حکومت ہو اور ان کو اختیارات بھی دیے جائیں، کیونکہ جو موجودہ اس وقت کی جو ہماری مظفر آباد کی جو حکومت ہے اس میں اس کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس مظفر آباد کی حکومت نہ تو وہ کسی سے دفاع کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اسلحہ خریدنے کی جو وہ ان کے پاس رائٹس ہیں، تعلیمی نظام اپنا نہیں وہ بنا سکتے، معاشی نظام اپنا نہیں بنا سکتے، اقتصادی نظام ہے جو وہ اپنا نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر نہیں ہیں تو اس طرح کی حکومت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی یعنی کہ بے یارو مددگار حکومت، اس کا ایسا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں ایک قدم، اور وہ سب سے پہلے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ کرے کہ جو گلگت بلتستان کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو وہ ریکور کریں، اور ان دونوں کو جو گلگت بلتستان ہے اور مظفر آباد ہے جو اس کی ایک حکومت بنائیں، اور سیٹ اپ اور اپنی حمایت کے ساتھ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ مل کر وہ کام کریں، تاکہ جو ہے پھر اس کے بعد ہندوستان کے اوپر بھی پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے۔ جی ہمایوں صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو، اوورسیز کشمیریوں کو اور عالمی دنیا کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جی رنگریز صاحب، آپ نے بہت اچھا یہ کوشچن کیا۔ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے جو کشمیری وہاں پر مظفر آباد یا ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنے طور پر یعنی کہ اس پہ وہ بھرپور حصہ بھی لے رہے ہیں اس میں، اس چیز کو اجاگر کرنے میں اور اس تحریک آزادی کشمیر کو تیز کرنے میں اور اپنی آواز جو ہے ان دونوں ملکوں تک پہنچانے میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم جو اوورسیز کشمیری ہیں ہم کو یہ ادا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے جہاں کہیں بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر جو ایمبیسیز ہیں، انڈیا کی ایمبیسیز ہیں، وہاں پر ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ یو این کے جو مبصرین کے آفیسز ہیں ہر ملک کے اندر ہیں، وہاں پر جا کر ہمیں جو ہے وہ ان کو یادداشت جو ہے میمورینڈم جو ان کو پیش کرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ میں چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے جو اوورسیز ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، ہم نے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے یو این کو بھی میمورینڈم بھیجا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو مظفر آباد کی جو ہماری حکومت ہے ہم نے ان کو بھی لیٹر لکھے ہیں کہ وہ موجودہ جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہمارے کشمیر کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ اپنی اس کے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں، اور ان کی کارکردگی کیا رہی اس میں وہ بھی وہ اس میں بتائیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے کیا اپنی کارکردگی، کیونکہ یہ 32 وزراء کے اوپر مشتمل کیبنٹ ہے، اور جس کے اوپر جو ہے کشمیریوں کا ہر 5 سال کے بعد 500 ملین جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ریاست جموں کشمیر جو مظفر آباد کی حکومت ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے یہ اسمبلی میں اس کی ڈیبیٹ کریں، وہاں پر سیشن بلائیں، وہاں پر قراردادیں پیش کریں، اور یہ پاکستان سے جا کر بات چیت کریں اور ان کو بھی موبلائز کریں، پاکستان کو ان کو مشورہ دیں،
ان کو بہتر سے بہتر مشورہ دیں گے تاکہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ جا کر اس کیس کو مزید مضبوط کر سکیں. اور اوورسیز کشمیری جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم پہلے سے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے کافی کوشش کر رہے ہیں، اور مزید ہم اپنی کوششیں جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں مزید تیز کریں گے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ عالمی دنیا تک اور یونائٹڈ نیشن جو عالمی برادری ہے وہاں تک پہنچے. اور جس طرح سے انہوں نے پرامس کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ، اس اپنے پرامس کو پورا کریں اور جو سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ ہے ان کو دیں تاکہ کشمیری گٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے اپنے مستقبل میں کیا کرنا ہے. دیکھیں اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے، اگر کشمیری وہ ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو جمہوری طریقے سے جائیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو تب بھی جمہوری طریقے سے جائیں، اور اگر وہ آزاد اور خود مختار ایک ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس کا جمہوری طریقہ یہی ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمینیشن کے ذریعے وہ اپنا فیصلہ سنائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہندوستان کو بھی قبول کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی، اور عالمی برادری نے تو اس بات پہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ جو ہے پیپل آف کشمیر کو ہم دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بالکل ہم اوورسیز کشمیریوں کی جو جدوجہد ابھی تک تھی، ہم اس کو مزید آپ انشاءاللہ ہر کشمیری جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں، جو بھی پلیٹ فارم ہیں، ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آنے والے دنوں میں ہم اس کو تیز کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ہمایوں صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اس بڑا امپارٹنٹ موضوع تھا جس پہ آپ نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں یہ آج کشمیری قوم کو اس پلیٹ فارم کی وسادت سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں پر دونوں ملکوں کی جو آرمی سے ان کو نکال کے ریاست کے لوگوں کو حق دیا جائے. وہ حق جو ہندوستان اور پاکستان کی جب 15 اگست 1947 کو جب یہ ملک آزاد ہوئے ہیں تو آزادی کا حق ان کو ملا ہے، وہ حق کشمیری مانگ رہے ہیں. اور آج کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس ظلم کے خلاف چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم کشمیریوں کا کیا قصور ہے جو ہم 70 سالوں سے ہر لحاظ سے پیچھے جا رہے ہیں. آج پوری دنیا کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے، پوری دنیا کو بھی ہم اس پلیٹ فارم سے میسج دیتے ہیں کہ خدا کے لیے کشمیریوں کے اس حال پہ رحم کیا جائے. کشمیری معصوم ہیں، کشمیری آزادی پسند ہیں، کشمیری دہشت گرد نہیں ہیں. اور نہ کشمیریوں کی تاریخ میں یہ کوئی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کشمیریوں نے ہمیشہ لوگوں کے حق کی بات کی ہے. کشمیریوں نے پرامن قوم ہے، اس پرامن قوم کو اس دنیا میں ایسا خطہ بنایا جائے، ایسی جنت جو جنت نظیر وادی ہے، اس وادی کو ایسا ملک بنایا جائے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں اور اس جو دنیا میں جنت ہے اس کو دیکھیں اور اس پرامن خطے کا وزٹ کریں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.